حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی کہ صحابیت کیا ہوتی ہے. یعنی یہ میں لائیو ان کا لکھا ہوا پڑھ کے، جو انہوں نے کچھ فارسی میں لکھا کچھ عربی میں لکھا، اپنا کچھ مکس کیے بغیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ لکھا ہوا میرے سامنے نہ ہوتا اور میں وہ چیز اپنی طرف سے بیان کرتا تو مجھے ضرور خارجی بھی کہا جاتا، ناسبی بھی کہا جاتا، وہابی بھی کہا جاتا. لیکن اب میں تو مجدد صاحب کا لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ یزیدی ہیں. اللہ کے فضل سے حسینی ہیں، فاروقی ہیں، سنی ہیں اور سنیوں کے امام ہیں. یعنی باطل نے اتنا پراپوگنڈا کر دیا ہے، جھوٹ نے اتنے بچے دے دیے ہیں اور منافقانوں پہ اتنا رش ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید صداقت کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو مکتوبات شریف جلد نمبر 1 حصہ دوم اور صفحہ نمبر 123، اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا. تو یہ خط جو آپ نے لکھا تو میر محمد نعمان بدخشی کے نام لکھا، اور اس میں انہیں تصوف اور روحانیت سکھائی، دین پڑھایا. باقی جو ہے وہ شروع میں فارسی میں ہے اور یہاں سے عربی میں. لفظ یہ ہیں، فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا، اے میرے ماننے والے، اے میرے مرید اور اے مسلمان، کائنات میں کسی منصب کو بھی صحابیت کے ہم پلہ مت ماننا. بڑھا کے ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، صحابیت کے ہم پلہ کسی چیز کو نہ مانو. آگے پھر اس کے ساتھ قید لگاتے ہیں کائنم ما کانا، وہ کیسی ہی خوبی کیوں نہ ہو، اسے اس خوبی کی ہم پلہ نہ مانو جو خوبی صحابی رسول علیہ السلام ہونے والی ہے. آگے فرماتے الا ترى، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک فضلوا بالصحبت علی من عداہم. کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آگے ان کے لیے پہلے لفظ یہ بولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہم، اللہ درود بھیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، وبارک اور اللہ برکت بھیجے، وسلم اللہ سلام بھیجے، فضلوا یہ فضیلت دیے گئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دیے گئے. کس بیس پر فضیلت دیے گئے؟ بالصحبت، صحبت کی بنیاد پہ فضیلت دیے گئے. یعنی انہیں جو فضیلت دی گئی باقی پر، اس میرٹ کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ ان میں سے مربع کس کے زیادہ ہیں، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے. اگرچہ وہ چیزیں بھی بعد میں جنہوں نے اسلام کے لیے دیں تو اس لیے بھی ان کو آگے اللہ کے قرب میں جگہ ملی، لیکن وہ ساری بتبع تھیں. رنگ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، نسل کیسی ہے، ابتداً یہ چیزیں نوٹ نہیں کی گئیں. فضیلت میں ابتداً صحبت کو نوٹ کیا گیا ہے. فضلوا بالصحبت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کو فضیلت دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالت ایمان میں، اگرچہ ایک گھڑی بیٹھے، اس صحبت کی بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی. لاکھوں پر، کروڑوں پر، اربوں پر، کھربوں افراد پر. لفظ کیا بولے؟ فرمایا علی من عداہم، ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی. ان کے سوا میں کھربوں لوگ ہیں کہ جو صحابی نہیں ہیں لیکن دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کسی زمانے میں، ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی. یہاں وہ لفظ بول دیے سوى الانبیاء علیہم السلام، نبیوں کے سوا
ساری امتیں سارے زمانوں میں اور پھر قیامت تک نبیوں کے سوا جو بھی ہیں ان سب پر انہیں فضیلت دی گئی. نبیوں کے سوا جو بھی ہیں فضیلت والے، جو غیر فضیلت والے وہ تو ویسے ہی آؤٹ ہیں، مختلف فضیلت والوں پر بھی ان کو فضیلت دی گئی. اب یہاں ایک بڑی ہستی اسلام میں متعارف ہے، مشاہیر اسلام میں، ولیوں میں، چونکہ جو تابعین کے ولی تھے وہ بعد والے ولیوں سے بڑے ولی تھے، اور تابعین میں جن کو سارے ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے وہ حضرت اویس قرنی ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر انہی تابعین میں سے ایک اور بڑے ولی ہیں، وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ ولی چوٹی کے ہیں مگر صحابی نہیں ہے، شرف صحبت ان کو نہیں ملا. تو اب یہاں سے فرق کا پتہ چلے گا کہ صحابی ہونا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ اویسن قرنیًا او عمرًا مروانیًا ما بلوغہما نہایت الدرجات ووصولہما غایت الکمالات، کہ اگرچہ یہ دونوں ہستیاں درجات کی آخری سرحد کو پہنچی، جو درجے ایک غیر نبی کو مل سکتے ہیں آخری سرحد تک پہنچے، وَوُصُولِهِمَا غَایَةَ الْکَمَالَاتِ، اور یہ دونوں ہستیاں کمالات کی آخری باؤنڈری تک گئیں، وہ کمالات جو مل سکتے ہیں لیکن سوى الصحبات، صحابیت نہیں ملی، اس کے علاوہ صدق و صفا، شرم و حیا، تقوی، پارسائی، ولایت، قطبیت، غوثیت، آخری درجے تک پہنچے. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ہوتا ہے صحابی ہونا، کہ حضرت اویس قرنی جیسے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ بھی جب شرف صحبت نہیں پا سکے تو کسی ایک صحابی کے، جو صحابہ کی لسٹ میں آخری کیوں نہ ہو، درجے کے لحاظ سے آخری، یعنی فضائل صحابہ کے آپس میں بعض کے بعض پر فضائل ہیں، اور ان میں سے جس کی فضیلت سب سے آخری ہو، کیونکہ ادنا کا لفظ ہم نہیں بولتے، کیونکہ ہے لکھا ہے اکابر نے کہ ان میں کوئی بھی ادنا تھا ہی نہیں. تو جو آخری تھے کمالات میں، ان میں یہ ان آخری تک بھی نہیں پہنچ سکے، باقی تو دور کی بات ہے. اس واسطے ایک مثال دیتے ہوئے مجدد صاحب نے لکھا، اسلام لانے سے پہلے بڑی ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی جس کا نام وحشی تھا. اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا تھا. مگر جب اسی وحشی کو شرف صحبت ملا، یعنی یا تو سرکار مسترد کر دیتے کہ باقی سب کو کلمہ پڑھاؤں گا تجھے نہیں پڑھاؤں گا، باقی تو صحابی بناؤں گا لیکن تجھے نہیں بناؤں گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان کرم ہے، آپ نے اپنے عظیم چچا کے قاتل کو بھی قبول کر لیا، اور پھر وہ وحشی صحابی بن گئے. مجدد صاحب ان کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری زندگی گزارتے ہوئے آخری گھڑی میں بھی اللہ کا وہ قرب میسر نہ ہو سکا جو حضرت وحشی کو پہلے سیکنڈ میں میسر ہو گیا. یعنی کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کہ شرف صحبت بندے کو کتنا فاسٹ کر دیتا ہے، کہ ہاں گرا ہوا کفر میں وہ بندہ ذلت و رسوائی میں
اور کتنا ناپسندیدہ، لیکن شرف صحبت سے وہی بندہ کتنے ولیوں سے آگے نکلا کہ جو ولیوں کے ولی ہیں، چوٹی کے ولی، لیکن صحابی نہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ولایت میں بڑھتے 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 زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ درجہ نہ پا سکے، بلکہ مجدد صاحب کہتے ہیں شمع اس درجے کی خوشبو بھی نہ پا سکے جس درجے پہ میرے نبی علیہ السلام کی صحبت نے واشی جیسے بندے کو پہلے سیکنڈ میں پہنچا دیا۔ اب اس میں اصل تو مقام اس ہستی کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے یوں قرب ملتا ہے، جو قبول کر لیں تو بندہ رب کا یوں مقبول بن جاتا ہے، کہ جن کے قرب میں جگہ مل جائے تو کتنا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اس بیس پر کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جن کی شرف صحابیت میں وہ مقام ملتا ہو، ان کا صحابی بننے میں جو مقام اس ہستی کے صحابی بننے میں ملا جنہیں ملنا تھا، جنہیں اللہ نے نبیوں کا بھی سلطان قرار دیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔